اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بات چل رہی تھی ان اہل ایمان کی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کے بعد بھی مکہ میں موجود رہے، اور یقیناً جو پچھلا سبق ہم نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سخت وعید ان لوگوں کے لیے بیان فرمائی کہ جو اس مقام پہ نہ پہنچے جہاں اللہ کا محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ چکا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں۔ مفسرین کرام نے جو ہجرت کے اسباب ہیں ان میں بیان کرتے ہوئے ایک سبب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جہاں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری رہا، احکام نازل ہوتے رہے، تو جہاں احکام نازل ہو رہے ہیں، دین کا علم جہاں پہ آ رہا ہے، مسلمانوں کو وہاں اکٹھے ہو کر اپنے دین کو سمجھنا اور سیکھنا یہ ان کے لیے فرض ہے۔ اس وجہ سے مکہ کو چھوڑ کے مسلمانوں کے لیے مدینہ میں آنا لازم اور واجب تھا، اور یہی سلسلہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ کسی ایسے ایریے اور علاقے میں کلمہ پڑھے جہاں اس کے پاس دین کے سیکھنے اور سمجھنے کا کوئی سورس موجود نہ ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف ہجرت کر جائے جہاں پہ دین کو جاننے والے، دین کو سمجھانے والے علماء لوگ موجود ہوں، اور وہ ان سے دین کے احکام سیکھے اور اپنی زندگی دین کے مطابق بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بندے کے لیے لازم اور واجب ہے کہ اگر بندہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو نکاح سے پہلے کم از کم اسے نکاح اور طلاق کے احکام اور مسائل یہ اچھے طریقے سے جان لینے چاہیے اور اچھے طریقے سے سیکھ لینے چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ زندگی کے 8-10 سال گزارنے کے بعد پھر بندہ کوئی بات سنتا ہے کہ اگر بندہ بیوی کو یہ کلمہ کہہ دے تو بیوی تو بندے کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور اسے خیال آتا ہے کہ یہ بات تو شاید آج سے 10 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو کہہ دی تھی اور میں اس کے بعد اس کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ اور یقیناً اگر ایسا معاملہ ہوا ہے یا ایسا معاملہ ہوتا ہے، ایسے بے شمار الفاظ ہیں طلاق کے لیے، صرف طلاق کا لفظ ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے سے عورت حرام ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ جو عدت کے معاملات ہیں نا وہ بھی اپنی جگہ پہ، رجوع کی کیفیت بھی، رجوع کا حکم بھی بندے کے لیے باقی نہیں رہتا، ایسے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو ان الفاظ کا علم حاصل ہونا، نکاح اور طلاق کے احکام حاصل کرنا، یہ نکاح کی عمر سے پہلے، یا بندہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو نکاح کرنے سے پہلے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے بندے کو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی بزنس شروع کر رہا ہے، تو بزنس اور تجارت کے احکام بھی اسلام نے سکھائے ہیں، بتایا ہے کہ تجارت کیا ہے، لین دین کے معاملات کیا ہیں، اور لین دین کے معاملات میں پھر یہ بالخصوص جو سود والا عنصر ہے، یہ سود کیا ہے اور سود کے احکام کیا ہیں، اور اپنے آپ کو سود سے کیسے بچانا ہے، یہ سارے احکام موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام یہ حکم کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہونے سے پہلے نماز کے احکام سیکھے، نماز کے مسائل سیکھے، بالغ ہونے سے پہلے روزے کے احکام سیکھے اور روزے کے بارے میں جانے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ان کے سیکھنے کا پیریڈ ہے، زندگی کے مختلف حصے ہیں،
تو ہمیں اس طرف ضرور توجہ اور دھیان دینا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ یہ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ اس فریضے کے لیے ملک بھی چھوڑنا پڑے، تو اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ وطن تھا مکہ، حکم ہوا چھوڑ دیں کیونکہ محبوب مدینے میں موجود ہے، وہاں دین کے احکام آ رہے ہیں، وہاں پہنچیں، دین سیکھیں اور دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ بھی پتا چلا کہ اسلام کے اندر وطن کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی دین کی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے آج کا مسلمان چاہے جس وطن میں بھی رہ رہا ہو، تو اسے اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہو تو یقیناً اسے ان کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ تو یہاں پہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو کمزور اور بے بس لوگ ہیں۔ پہلے سبق میں فرمایا کہ یہ لازم اور واجب ہے ہر بندے کے لیے، چھوڑے مکہ اور پہنچے میرے محبوب کے ساتھ مدینہ میں۔ تو یہاں پہ استثناء بیان کیا، فرمایا سوائے ان لوگوں کے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جنہیں استثناء حاصل ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو بے بس اور کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے۔ مرد ایسے ہیں کہ کوئی بیچارے تدبیر نہیں کر سکتے، ان کا ہلنا جلنا مشکل ہے، سفر کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی لے کے جانے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ مرد بھی اس حکم میں شامل نہیں ہیں۔ والنساء، اور عورتیں، فرمایا ان کو بھی استثناء حاصل ہے۔ والولدان، اور فرمایا جو بچے ہیں ان کو بھی، لیکن ایسے بچے، ایسی عورتیں اور ایسے مرد لا یستطیعون، جو طاقت نہیں رکھتے، حیلتن، کسی طرح کا کوئی تدبیر کرنے کی، وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، کوئی ہیلا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے کہ خود تو سفر نہیں کر سکتا پر اس کے پاس اتنا مال، اتنی دولت ہے کہ وہ کسی کو دے اور اسے کہے کہ مجھے لے جا، اور وہ اسے لے جا سکے، تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ مکہ چھوڑتا اور مدینہ پہنچ جاتا۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے استثناء بیان کیا گیا کہ کوئی تدبیر بھی نہیں کر سکتے، اور تدبیر کے ساتھ ساتھ ولا یہتدون سبیلا، اور وہ بالکل راستہ بھی نہیں جانتے کہ کس طرح ہم نے یہاں سے نکلنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے، انہیں اس راستے کی خبر بھی نہیں ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو پھر استثناء حاصل ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نیت تو یہ ہے کہ ہم رہیں اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ، جن کے دل کے اندر ارادہ تو یہ ہے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں اور جانیں اللہ کے دین کو، جن کے اندر طلب اور تڑپ یہی ہے، نیکی والی، تقوی والی، طہارت والی، اللہ کے محبوب نبی کے ساتھ ملنے والی۔ تو فرمایا عسى اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی، ان یعفو عنہم، ان سے درگزر والا معاملہ ہی فرمائے گا۔ تو گویا پتہ چلا کہ اگر بندے کے دل میں نیکی کی نیت ہو، ارادہ ہو، اور اگر بندہ کسی وجہ سے وہ نیکی پوری نہ بھی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اسے نیکی کا پورا ثواب عطا فرما دے۔ ایسے ہی بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو نیکی کا کام شروع کرتے ہیں پر پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، کسی وجہ سے رہ جاتا ہے درمیان میں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ان کی حسن نیت کا انہیں پورا اجر اور ثواب عطا فرما دے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کا ایک بزرگ بندہ تھا، اس کے پاس بڑا مال تھا، اس کے پاس بڑی دولت تھی، لیکن جب اس نے یہ ہجرت کا حکم سنا تو اس نے لوگوں کو کچھ معاوضہ دیا اور کہا مجھے چارپائی پہ رکھیں اور میری چارپائی کو لے چلیں۔ انہیں چارپائی کے اوپر رکھا گیا، چارپائی پہ رکھنے کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا اور ان ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے تقریباً کہتے ہیں کہ 6 کلومیٹر باہر ایک مقام ہے، مقام تنعیم، وہ جب وہاں پہنچے نا تو آخرت کا فرشتہ آ گیا۔
جب فرشتہ آیا، فرشتہ روح قبض کرنے لگا، ان کی حالت غیر ہونے لگی. جب حالت غیر ہونے لگی نا تو انہوں نے اپنا ایک ہاتھ آگے کیا، بایاں ہاتھ آگے کر کے اس کے اوپر پھر دایاں ہاتھ رکھا، اور دایاں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ ہے نا، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. میں تیرے محبوب نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور تیرے محبوب نبی کے حکم کے لیے یا اللہ میں نے مکہ چھوڑ دیا ہے، میں تیرے محبوب نبی کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، تو میری ہجرت کو قبول کر لینا. تو مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ ایک خاص جو عمل انہوں نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اجر اور ثواب کے لیے، ان کی اس قبولیت کے لیے بھی اس حکم کو نازل فرمایا ہے. تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے درگزر فرما دے، تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے پہ قادر ہے. بس یہ ایک بندے کی ہی طبیعت ہے کہ جو ایک بات جب بٹھا لیتا ہے نا من میں، تو پھر ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وہی ہے، تو یہ وہی ہے کہہ کے تو پھر بندہ نکل جاتا ہے. حالانکہ عین ممکن ہے یہ وہی ہو جسے ہم نے دیکھا ہے، پر وہ اگلے چوک میں جا کے توبہ کر لے اور اللہ کا پھر پیارا بندہ بن جائے. اس وجہ سے جب اللہ درگزر فرمانے والا ہے تو ہمیں بھی درگزر کرنے والے وصف کو اپنانا چاہیے. پھر ارشاد فرمایا وقال اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے عفوا غفورا، وہ درگزر فرمانے والا بھی ہے اور بندے کے گناہوں کو یوں معاف کر دینے والا بھی ہے کہ پھر ان گناہوں کا اثر بھی باقی نہیں رہنے دیتا. بخشش فرما دینے والا ہے، مغفرت فرما دینے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ہم سے جو اونچ نیچ ہو گیا، جو غلطیاں ہو گئیں، خطائیں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور مہربانی کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور آئندہ ہمیں دین والی، اسلام والی اور نیکی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے سرگودا شہر کے ایک عظیم قاری قرآن قاری محمد عمران نعیمی صاحب کل ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کے لواحقین کو میرا سنا اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پروردگار عالم، ہماری اس نماز کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں، مال جان، رزق روزی میں برکتیں نصیب فرما. بالخصوص جو ہمارے بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جو گھروں، ہسپتالوں میں موجود ہیں، علاج کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، یا اللہ تو سب کے ساتھ اپنے فضل والا معاملہ فرما، سب کو صحت کی نعمت نصیب فرما. اے پروردگار عالم، جو ہمارے پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں انہیں خزانہ غیب سے عطا کر کے قرض ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. یا اللہ بالخصوص محترم قاری عمران نعیمی صاحب جو اس دنیا فانی سے گئے، یا اللہ ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ حد نگاہ تک وسیع، روشن اور منور فرما. یا اللہ وہ قرآن کے تمام فیض و برکات جو تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، یا اللہ وہ تمام فیض و برکات انہیں قبر میں نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے والدین، بزرگوں میں سے، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے جتنے لوگ جا چکے سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. بچوں کے علم عمر میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما. وطن عزیز ملک پاکستان کی خیر ہو.
یا اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے سب کو امن نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔